بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، حصہ اول، صفحہ 84۔ ماں باپ کے حقوق۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ ہے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے؟ فرمایا اگر صحراؤں میں ریت کے ذرات کے برابر اور بارش کے قطرات کی مقدار میں بھی اگر ماں کی خدمت سر انجام دی جائے تو پھر بھی شکم مادر میں ایک دن بھی رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مستدرک۔ ایک جوان اور اس کی اپاہج ماں۔ روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ہاتھ پیر سے معذور ہے، وہ اپنی جگہ سے خود ہل نہیں سکتی، میں اس کو پیٹھ پہ بٹھاتا ہوں، اس کے منہ میں نوالے دیتا ہوں، اس کو گندگی کو پاک و صاف کرتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ تم اس کے پیٹ میں مدتوں رہے ہو، اس کے جسم سے تم کو کھانے اور پینے کی اشیاء فراہم ہوتی رہی ہیں، اس کے ہاتھ پیر مسلسل تمہاری حفاظت کے لیے استعمال ہوئے، ان زحمات کے باوجود یہ تمہاری درازی عمر کے لیے تمنا کرتی رہی، لیکن تم ہو کہ آرزو رکھتے ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ تم کو اس کی فکر سے آزادی مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت بیان کرتے فرمایا کہ اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو اور اس اثنا میں باپ نے تم کو بلایا تو نماز قطع نہ کرنا، لیکن ماں اگر بلائے تو تم نماز کو چھوڑ دو۔ جی ہاں، ماں کی عظمت اور عزت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، بہشت کی تلاش میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہشت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ صفحہ 85۔ والدین مسلمان ہوں یا کافر ان کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین مومن و عبادت گزار ہوں یا کافر و خطا کار، بلا تفریق ان کے حق میں نیکی کرنا واجب ہے، ان کا عاق ہونا حرام ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی 15ویں آیت میں ارشاد ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر مگر ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا جو کہ شرائع مطہر کی نظر میں پسندیدہ اور مقتضائے رحم و کرم ہو۔ سنی ماں باپ کے لیے دعا۔ معمر بن خلاد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اگر میرے ماں باپ حق کی پیروی کرنے والے ہوں اور شیعہ نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وفات پا گئے ہوں تو ان کے حق میں دعا کرو، ان کے نام پہ صدقہ دو، اگر زندہ ہوں تو ان کی دلجوئی کرو، خوش رکھو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی بالرحمت لا بالعقوق، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا مگر عاق میں۔ جناب جابر نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے والدین حق کے مخالف ہیں یعنی شیعہ اہل بیت علیہم السلام نے؟ آپ نے فرمایا ان کے حق میں ایسے ہی نیکی کرو جیسے تم ہمارے شیعوں کے ساتھ کرتے ہو۔ رسول کافی۔ 3 چیزوں میں مومن اور کافر برابر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا ثلاثہ لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہن رخصت اداء الامانۃ الی البر والفاجر والوفاء بالعہد الی البر والفاجر وبر الوالدین برین کإن او فاجرین۔ رسول کافی۔ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا ہے۔ اول امانت کی واپسی اگرچہ مالک مومن یا کافر ہو۔ دوم ایفائے عہد کرنا، معاہدے کرنے والا خواہ مومن ہو یا کافر۔ سوم والدین سے نیکی کرنا خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ حضرت امام رضا نے مامون کے نام ایک خط لکھا جس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر تھا اور اس ضمن میں یہ مضمون بھی اس تحریر تھا کہ وبر الوالدین واجب وإن كانا مشرکین ولا طاعۃ لہما فی معصیۃ الخالق۔ عیون اخبار رضا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے اگرچہ دونوں مشرک ہی ہوں۔
البتہ والدین کی اطاعت واجب نہیں جبکہ خالق کی نافرمانی کا سبب ہے۔ زکریا بن ابراہیم کو صادق آل محمد کی نصیحت۔ ابراہیم کا بیٹا زکریا نصرانی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو اس نے عرض کی کہ میری ماں نصرانی و نابینا ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، مرنے پر اس کا جنازہ دوسروں کے حوالے نہ کرنا، بذات خود تجہیز و تکفین کا کام انجام دینا۔ اس جملے میں بعد میں ہونے والی دو پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک اس کی ماں کی وفات اور دوسرا اس کا مسلمان ہونا۔ زکریا جب واپس کوفہ پہنچے تو والدہ کے ساتھ بہت ہی ہمدردی اور مہربانی سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ نوالے اس کے منہ میں رکھتا، کپڑے تبدیل کرتا، نہلاتا و دھلاتا تھا، مختصر یہ کہ ہر ممکن خدمات انجام دیتا۔ صفحہ 86۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تم جس وقت نصرانی تھے تو اس وقت میری اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ دن رات میری خدمت کرتے ہو؟ زکریا نے جواب دیا، اے میری ماں، میرا ایک مولا ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہے، اس نے مجھے اس طرح تیری خدمت انجام دینے کی نصیحت کی ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا وہ پیغمبر ہے؟ زکریا نے کہا، نہیں، وہ فرزند پیغمبر ہے۔ ماں نے کہا، اے بیٹا، ایسا شخص تو پیغمبر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی نصیحتیں اور احکامات تو صرف انبیاء کرام ہی دیتے تھے۔ زکریا نے کہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللہ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مجھے نصیحت کرنے والے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی ماں بے ساختہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، یہ دین اسلام تمام دینوں سے بہتر ہے جسے تو نے اپنایا ہے، وہ مجھے بھی تعلیم دے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ بس زکریا نے اسے شہادتین اور تمام عقائد حق کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اس عورت نے نماز ظہرین و مغربین ادا کی۔ اسی شب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا، جو کچھ تم نے مجھے تعلیمات دی ہیں اس کی دوبارہ تکرار کرو۔ زکریا نے تکرار شروع کی، وہ عورت سنتی رہی اور اسی حالت میں رحلت کر گئی۔ والدین سے زندگی اور موت کے بعد نیکی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ بے عبارت دیگر، ان کی موت کے بعد بھی اولاد کے ذمے ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ اگر والدین کی موت کے بعد اولاد ان کو فراموش کر دے اور ان کے لیے کار خیر بجا نہ لائے تو اس صورت میں اولاد آنکھ والدین شمار ہوگی، اگرچہ کہ ان کی زندگی میں حقوق ادا بھی کی ہوں اور مرتے وقت ان کی خدمت سر انجام دی ہو۔ مرنے کے بعد والدین کے حقوق: اول، ایسے واجبات کا ادا کرنا جو انہوں نے اپنی حیات میں انجام نہ دی ہو، مثلا نماز، روزہ، حج اور قرضے وغیرہ۔ دوم، ان کی وصیت پہ عمل کرنا۔ سوم، ان کی مغفرت و بخشش کے لیے مختلف اعمال بجا لانا چاہیے اور ان کی طرف سے صدقہ دینا، کار خیر انجام دینا، مستحب اعمال بجا لانا، مختصر یہ کہ جتنا ممکن ہو مادی و معنوی تحائف اور ہدیے ان کو بھیجنے چاہیے۔ والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد: حضرت امام محمد باقر سے کافی میں روایت ہے کہ بے شک ایک بندہ والدین کی زندگی میں تو نیک رہے اور جب وہ دونوں مر جائیں تو انہیں بھول جائے، ان کے قرض ادا نہ کرے، نہ ہی ان کے لیے مغفرت و رحمت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں آنکھ والدین لکھے گا۔ اور دوسرا بندہ ماں باپ کی زندگی میں تو آنکھ رہے مگر ان کی موت کے بعد ان کے قرضے ادا کرے، ان کے لیے مغفرت و بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی فہرست میں لکھے گا، یعنی عمل ایک، ثواب متعدد۔ صفحہ 87۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی مشکل درپیش ہے کہ والدین کے حیات و موت میں ان کی خدمت نہیں کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والدین کے مرنے کے بعد نیکی کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھو، یعنی ان کی قضا نمازیں خود یا اجرت دے کے پڑھوائیں۔ اگر ان کے ذمہ قضا نماز نہ ہو تو نوافل خود پڑھے یا اجرت دے کے پڑھوائے۔ ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کے قضا روزے رکھو اور حج ادا کرو، تم جو کچھ عمل بجا لاؤ گے اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے حق میں نیکی کا صلہ کرنے کا صلہ دوگنا آتا ہوگا، ایک اثر عمل بجا لانے کے سلسلے میں اور دوسرا والدین کے حق میں نیکی کرنے کے سلسلے میں۔ والدین کے لیے دعا و استغفار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی میرے ذمہ ان کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے نماز پڑھو اور استغفار کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو، کافی میں یہ ہے۔ اطاعت والدین واجب ہونے کے مواقع۔ والدین کے امر و نہی، واجبات عینی اور محرمات الہی کے علاوہ
کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ مثلاً والدین اگر اولاد کو شراب پینے کا حکم دیں یا اس کو واجب نماز روزے سے روکیں تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت ممنوع ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی 15ویں آیت میں اس کی تصریح فرمائی ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرا شریک کسی ایسی چیز کو قرار دو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ حدیث شریف اس آیت کریمہ کی تائید کرتی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بحار الانوار۔ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ تمام مستحبات و مکروہات و مباحات بلکہ وجوب کفائی انجام دینے کی صورت میں والدین کی رضایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل والدین کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا تکلیف کا موجب ہو تو ان کی مخالفت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی مخالفت کو آنکھ کہتے ہیں۔ عین الف قاف۔ مثلاً بیٹا غیر واجب سفر پر جانا چاہتا ہے لیکن والدین جانی و مالی ضرر کے اندیشے سے یا اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر جدائی کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اسے سفر پر جانے سے منع کریں اور بیٹا منع کرنے کے باوجود سفر پر جائے تو اس صورت میں معصیت کا سفر ہوگا اور حرام ہوگا۔ ایسے سفر میں نماز روزہ قضا نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہر وہ مخالفت جو والدین کی ناراضگی، رنجش اور اذیت کا سبب بن جائے حرام ہے، مگر یہ کہ ان کی اطاعت اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو یا دینی و دنیاوی ضرر کا موجب ہو۔ مثلاً والدین اولاد کو شادی کرنے سے منع کر دیں جبکہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو، یا عسر و حرج درپیش ہوتا ہو، یا یہ کہ والدین بیٹے سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو جبکہ یہ حکم دونوں میاں بیوی کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ ایسے صورت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن ایسے امور جن میں والدین مخالفت کے باوجود ناراض نہ ہوتے ہوں اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو، ایسے موقع پر مخالفت کا حرام ہونا یا اطاعت کا واجب ہونا میرے علم میں نہیں۔ بہتر ہے بلکہ احتیاط یہ ہے کہ تا حد امکان ان اوامر کو بجا لائیں اور مخالفت سے پرہیز کریں، خصوصاً جبکہ والدین اولاد کی مصلحت ملحوظ خاطر رکھ کر امر و نہی کریں اور ان میں ان کی ذاتی غرض نہ ہو۔ والدین کے امر و نہی میں تضاد۔ جب کبھی والدین کے احکام میں تضاد واقع ہو جائے، مثلاً باپ کہے کہ فلاں کام کرو اور ماں کہے کہ وہ کام نہ کرو، تو ایسی صورت میں کوشش کی جائے کہ دونوں کو راضی رکھا جائے، اور اگر کوئی دونوں کو راضی نہ رکھ سکے تو ماں کی خوشنودی کو ترجیح دے، کیونکہ ابتدائی خلقت میں باپ سے پہلے ماں کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں، کیونکہ ماں زیادہ تکالیف سہتی ہے، خصوصاً ایام حمل میں، وضع حمل میں، اور دودھ پلانے کی زحمات ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ ماں اس لیے بھی زیادہ نیکی کا استحقاق رکھتی ہے کہ عورت پیدائشی طور پر مرد کی نسبت نازک مزاج ہوئی ہے، وہ اولاد کی معمولی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور بے تاب ہو جاتی ہے اور ممتا اس سے بے قابو کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس باپ کی عقل و ہوش مضبوط اور مزاج سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اولاد کی تکلیف سے کم متاثر ہوتا ہے۔ باپ احساس کر لیتا ہے کہ بیٹا میری مخالفت ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ ماں کی خاطرداری کے اوپر کر رہا ہے، اس لیے وہ مخالفت سے ناراض نہیں ہوتا۔ والدین کی اجازت لازم ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ شرع مقدس اسلام میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ کچھ امور میں اولاد ماں باپ دونوں سے یا کسی ایک سے اجازت حاصل کرے، جیسے کہ وجوب کفائی، مثلاً جہاد، یا مستحبات، مثلاً مستحبی روزہ، یا بعض عقود، مثلاً عہد، قسم اور نظر بجا لانے میں ان سے اجازت لینا چاہیے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قواعد میں حقوق والدین بیان فرماتے ہوئے دین عنوانات ترتیب دیے ہیں۔ اختتام انہی عناوین پر زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اولاد کے سفر کے متعلق قول شہید۔ نمبر 1، مباح اور مستحب سفر والدین کے اذن کے بغیر حرام ہے، لیکن تجارت کا سفر جس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو یا تحصیل علم کے لیے سفر کرنا جبکہ جس جگہ والدین رہتے ہیں ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں بعض فقہا سفر جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، بعض فقہا قائل ہیں کہ بیٹے پر ہر جگہ اور ہر حالت میں والدین کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ اس میں شک و شبہ بھی ہو۔ بس اگر والدین حکم کریں کہ ہمارے ساتھ غذا تناول کرو اور بیٹا غذا میں شبہ کی نظر رکھتا ہو، پھر بھی واجب ہے کہ اطاعت بجا لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، کیونکہ والدین کی اطاعت بجا لانا واجب اور شبہات چھوڑنا مستحب ہے۔ نمبر 3،
جبکہ نماز کا وقت داخل ہو اور والدین کسی کام کی انجام دہی کے لیے حکم دیں تو اطاعت والدین کو مقدم سمجھیں، چونکہ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب اور اطاعت والدین واجب۔ جو سفر ماں باپ کی تکلیف کا باعث ہو حرام ہے، اور انسان کو اس سفر میں نماز پوری پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا اگر اولاد ماں باپ کے روکنے کے باوجود سفر کرے جبکہ وہ سفر ان پر واجب ہو۔ البتہ حج واجب کا سفر ہے تو نماز قصر کر پڑے۔ دیکھو توضیح المسائل، امام خمینی، مسئلہ نمبر 1292 1291، الخوئی مسئلہ 1304 1305 مترجم۔ نماز جماعت سے منع کرنا۔ نمبر 4، اقرب یہ ہے کہ والدین اپنے فرزند کو نماز جماعت میں شرکت سے منع نہیں کر سکتے مگر جبکہ بیٹی کی جماعت میں شرکت ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، مثلا بیٹا نماز عشاء یا نماز فجر جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے تو والدین کو خوف محسوس ہوتا ہو، یا اپنے جان و مال کا یا پھر خود اولاد کی جان کا، اس صورت میں جبکہ جہاد کے لیے سفر نمبر 5 ہے کہ اس صورت میں جبکہ جہاد کے لیے سفر کرنا فرزند پر واجب عینی نہ ہو تو والدین اس سفر سے منع کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، واجبات کفائی میں والدین اولاد کو صرف اس صورت میں روک سکتے ہیں کہ جبکہ دوسرے افراد کے ذریعے اسے انجام دینے کا گمان یا یقین حاصل ہو جائے، اس صورت میں والدین تمام واجبات کفائی سے بیٹے یا بیٹی کو روک سکتے ہیں۔ نمبر 7، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر مستحبی نماز میں مشغول ہو اور والدین اس کو بلائیں تو وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ نمبر 8، باپ کے اذن نہ دینے کی صورت میں مستحبی روزہ ترک کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، قسم اور عہد کے عقود کے بارے میں اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر ترک کر دینا چاہیے۔ نمبر 10، اولاد پر واجب ہے کہ والدین کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے یا کوئی دوسرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اپنے امکان و قوت کے مطابق ان کا دفاع کرے۔ صفحہ 89، احترام والدین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ مثلا نمبر 1، والدین کو پکارنے کی صورت میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے بلکہ لقب یا کنیت وغیرہ سے یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، راستہ چلتے ہوئے والدین سے آگے نہ بڑھیں اور ان سے پہلے نہ بیٹھیں۔ نمبر 3، والدین سے قبل دسترخوان پر ہاتھ آگے نہ بڑھائیں۔ حضرت امام زین العابدین اپنے والدہ گرامی کے ساتھ احتراماً کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی نوالے کو والدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں ہاتھ بڑھا دوں، اگر میں نے ایسا کیا تو گویا ان کا ادب احترام نہ کیا۔ نمبر 4، کسی مجلس میں والدین سے منہ پھیر کر نہ بیٹھیں۔ نمبر 5، دوران گفتگو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں۔ نمبر 6، ایسے کام نہ کریں جن سے لوگ والدین کو ملامت کریں، ان کو لعن طعن کرنے کا سبب بنے، یعنی کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں، نتیجتاً وہ اس کے والدین کو نازیبا کلمات کہیں گے نا۔ نمبر 7، حضرت سجاد علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنے والد کے ہاتھوں کے سہارے راستہ چل رہا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام اس لڑکے سے ناراض ہوئے اور آخری عمر تک اس سے بات چیت نہیں کی۔ کافی واضح ہے کہ والدین کے حق میں نیکی کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، فقہا کے درمیان مسلمہ احسان وہ ہے جس سے والدین کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، مثلا ان کے مقررہ مصارف معین وقت میں ادا نہ کرنا اور مطالبہ پر مجبور کرنے کے بعد دینا، کسی تقریب میں مدعوئین کے ساتھ ان کو بھی باقاعدہ دعوت نہ دینا، کسی سفر سے واپسی پر ان کے لیے دوسروں کے ساتھ تحفہ تحائف نہ دینا، اس قسم کے احسانات کا ترک کرنا حرام ہے۔ البتہ ایسے امور جن سے والدین کی ناراضگی نہ ہوتی ہو ان کی حرمت معلوم نہیں ہے۔ البتہ ادب و احترام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، علماء اعظام کے درمیان مسلم آداب و احترام وہی نہیں جس کے ترک کرنے کی صورت میں والدین کے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہو، مثلا اہانت و تحقیر کی نیت سے والدین سے منہ پھیرنا یا پیٹھ موڑ کر بیٹھنا، ان کی آواز سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا، راستے پر چلتے ہوئے ان سے آگے نکل جانا، یہ سب حرام ہے۔ لیکن توہین و تحقیر کے بغیر بعض اوقات احترام اور آداب کو ترک کرنا جس سے والدین ناراض نہ ہوتے ہوں، اس قسم کی بے احترامی کی حرمت معلوم نہیں، پھر بھی اس قسم کے احترامات مستحبات میں شمار کیے گئے ہیں۔ اولاد کے حقوق جو کہ والدین پر واجب ہے، جس طرح والدین کا ادب احترام بجا لانا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اولاد پر واجب ہے، اس طرح سے والدین کے ذمہ بھی اولاد کے کچھ
حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی رعایت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ اگر خیال نہ کریں تو گویا صلہ رحم منقطع کیا، کیونکہ انسان کے لیے ماں باپ کے بعد قریب ترین ارحام اولاد ہیں، جبکہ قطع رحم بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ بعد میں ذکر ہوگا۔ چنانچہ جیسے کہ اولاد والدین کے حقوق کے مراعات نہ ہونے پر عقوق جیسے گناہ سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے پر عاق جیسی مشکلات و مسائل سے روبرو ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کو کسی ناقابل برداشت کام کو کرنے کو مامور نہ کریں، بصورت دیگر اولاد اس بارے گناہ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرے گی، جس کے نتیجے میں وہ عاق ہو سکتی ہے۔ اولاد کے کردار و گفتار پر تادیبی و تعمیری تنقید کے بجائے اگر ان پر بابر اعتراض کیے جائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو یہ عمل رفتہ رفتہ والدین کے ادب و احترام کے ترک پر منتج ہوگا، اور اس سے ایک دوسرے کے درمیان منافرت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور آخر میں عاق کی نوبت بھی پہنچ سکتی ہے۔ صفحہ 90۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت ترک کرنے سے رد عمل کے طور پہ اولاد بھی ماں باپ سے پیار و محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلزم الوالدین من العقوق ما یلزم الولد من حقوقہما۔ والدین کا عاق ہونا لازم آتا ہے، جس طرح سے اولاد والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر عقوق میں مبتلا ہوتی ہے۔ بنابراین والدین کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب و احترام سے تعلیم و ترغیب دیں اور ان کی تربیت کے مسائل فراہم کریں، نیز ان کو شفقت و مہربانی سے قابو میں رکھیں اور عاق ہونے کے اسباب سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً معمولی خطا و لغزش سے تجاہل عارفانہ کے طور پر چشم پوشی کیا کریں، ان کے ناچیز احسان اور معمولی اطاعت کو قبول کر کے شکریہ ادا کریں، ان کے سامنے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں دیں۔ علماء اعظام نے فقہی کتابوں میں ماں باپ پر اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے مسائل بیان کیے، ان کا خلاصہ اس طرح سے یہاں ذکر کریں گے کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ سکیں۔ نفقہ باپ پر واجب ہے۔ اولاد کی پیدائش سے لے کر رشد، عقل و ہوش سنبھالنے اور نفع نقصان کی تمیز کرنے تک، نیز برسر روزگار ہونے سے خود کفیل ہونے تک، خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا انتظام باپ پر واجب ہے۔ اولاد کے بھی شوہر کے گھر پہنچنے یا خود کفیل ہونے تک اخراجات باپ کے ذمے ہیں۔ اولاد کی شادی کے لیے کوشش کرنا۔ والد پر عائد ہونے والے حقوق میں سے اہم حق یہ ہے کہ جب لڑکا بالغ و رشید ہو جائے تو اس کی شادی کی کوشش کی جائے، اگر لڑکی ہو تو اسے شوہر کے گھر پہنچائے۔ والدین لڑکی کو خاوند اختیار کرنے سے روک نہیں سکتے، چنانچہ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن تَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ سورہ 2 آیت 232۔ انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے مطابق اچھی طرح مل جل جائیں۔ دینی تعلیم و تربیت۔ حقوق اولاد میں سے ایک اہم ترین حق ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر ممکن طریقے سے اصول و فروع دین سے آگاہ کریں، خصوصاً تلاوت قرآن و حفظ قرآن کی ترغیب دیں۔ آداب و اخلاق شرعی سکھانے میں غفلت نہ کریں، اگرچہ سختی بھی کرنا پڑے۔ البتہ اس سختی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مراتب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بیان ہوں گے۔ اولاد سے محبت کرنے کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک تبرکاً تحریر کی جاتی ہیں۔ اولاد سے پیار و محبت کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، ان پر رحم کیا کرو، جب ان سے کوئی وعدہ کرو اسے ضرور پورا کرو، چونکہ اولاد کی نظر امید صرف ماں باپ پر ہوتی ہے۔ وعدہ وفا نہ ہونے کی صورت میں بددلی پیدا ہو جاتی ہے، آخرکار توقعات کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز سے غضبناک نہیں ہوتا جتنا عورتوں اور بچوں کی دل شکنی سے ہوتا ہے۔ صفحہ 91۔ شفقت سے بچوں کو چومنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پیار کیا تو اس کا نام اعمال میں ایک حسنہ درج ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بچوں کے ہر ایک بوسے پر بہشت کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب باپ اولاد کے چہرے پر شفقت اور محبت سے نگاہ ڈالتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے تو ایک بندہ راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ والدین کے بعد اولاد کے حق میں نیکی کرنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچے کی ماں کا بھی احترام کرو، اس کے ساتھ برائی نہ کرو، کیونکہ اولاد کے دل میں ماں کی خصوصی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ناراض ہونے سے بچوں کا دل دکھتا ہے اور وہ پھول کی طرح مرجھا جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی منقول ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی
نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کس کے حق میں نیکی کرنا لازم ہے؟ فرمایا ماں باپ کے حق میں۔ عرض کیا دونوں اس دنیا سے رحلت کر گئے ہوں تو؟ فرمایا اولاد کے حق میں۔ لڑکی نیکی کی زیادہ سزاوار ہے۔ اولاد کے حق میں والدین کی جانب سے لڑکی کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔ مستحب ہے کہ باپ جو تحفہ گھر میں لائے اسے لڑکے سے پہلے لڑکی کو دے دے، خصوصاً جس لڑکی کا نام فاطمہ ہو۔ نیز اولاد کو لعن طعن اور بددعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اگرچہ بیٹا بیٹی والدین کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ والدین کی لعن طعن اولاد کی پریشانی اور فقیری کا باعث بنتی ہے۔ روحانی باپ نیکی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس سے قبل حقوق والدین کی حرمت اور ان کی حق میں نیکی کرنے کے جو احکام بیان ہوئے تھے وہ عام والدین کے لیے تھے جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی تربیت اور نشو و نما ان کے وجود کے سبب ہوئی، لیکن روحانی باپ یعنی انسانوں کو ان کے غرض خلقت بتانے اور سعادت حقیقی سے ہمکنار کرنے والی ہستیاں حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں۔ ہم سب روحانی اعتبار سے ان سے وابستہ ہیں اور ہر حال میں ان کے پیروکار۔ ان سے وابستگی ہی ہم سے جملہ آفات سے محفوظ اور نیکیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامۃ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ روحانی باپ کی شرافت اور اہمیت جسمانی باپ کی نسبت اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے کہ بدن خاکی کی نسبت روح کو حاصل ہے، اس طرح تمام والدین کے حقوق کے بارے میں جتنے عقاب کا وعدہ ہے، روحانی باپ کے آگ کی سزا اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت ہے۔ ثواب زیادہ، عذاب سخت۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر جتنے ثواب کا وعدہ فرمایا اس سے ہزاروں درجے زیادہ روحانی باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب ہے، اور اسی طرح آگ کرنے کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ مثلاً بہشت اس کے لیے حرام ہونا، کسی عمل کا قبول نہ ہونا، اگرچہ کہ روزانہ رات بھر عبادت کرے، صبح کو روزہ رکھے۔ اس قسم کا عذاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو ترک کرنے پر بھی ہے، چونکہ آل محمد علیہ السلام حقیقی روحانی باپ ہیں۔ جتنی بھی آیات و روایات آق والدین کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں انہیں والدین سے مخصوص کر دینا غلط ہوگا، کیونکہ تمام آیات قرآنی و روایات اس سلسلے میں عمومی ہیں۔ حقوق والدین سے مراد والد جسمانی و والد روحانی دونوں شامل ہیں۔ اس بات کی دلیل کے لیے قرینہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت، ان کی شکر گزاری کو اپنی اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ان اشکر لی والدیک ولا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی کی سپاس گزاری۔ آیہ شریف ان اشکر لی والدیکا کے متعلق بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں والدیکا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہاں والدین مقصود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ذات کے بعد افراد والدین میں سے بہترین، شریف ترین اور کامل ترین والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ صفحہ 92۔ چنانچہ اصول کافی میں صلہ رحم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث عمرو بن یزید کا امام جعفر صادق سے سورہ رعد کی 21ویں آیت کا ترجمہ دریافت کرنا، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے، اسے قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری حدیث اسی آیہ مبارک کی تفسیر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مذکور آیت محمد وآل محمد علیہ السلام کے صلہ رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں مومنین کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تجھے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ مذکور آیت کو فرد واحد کے لیے مخصوص جانے، بلکہ جب بھی سنیں کہ فلاں آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کے معنی دوسرے افراد کے درمیان عمومیت قرار دینی چاہیے۔ روحانی والدین کے حقوق۔ روحانی والدین کے حقوق سے مراد یہ کہ انہوں نے جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنا، پیروی و اطاعت کے حدود سے نکل جانا، باہمی معنوی اتصال اور حقیقی روابط کو منقطع کرنا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو یہ برا نہیں لگے گا کہ ماں باپ ناراضیوں کی بنا پر کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں ہے؟ حاضرین نے کہا ضرور ہمیں برا لگے گا۔ آپ نے فرمایا روحانی ماں باپ بھی تمہارے والدین سے افضل ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا موقع نہ دو بلکہ ان کے فرزند ہونے کا شرف حاصل کرو۔ آخری صفحہ ہے
صفحہ 93 اس پہ دعا ہے، اظہار تشکر اور التماس دعا۔ جن احباب نے اس کار خیر میں تعاون فرمایا، خداوند منان سے دعا ہے کہ ان کو صحت و تندرستی اور ان کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ قارئین سے التماس ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب جملہ مومنین و مومنات اور بالخصوص ادارے کے معاونین کے مرحومین کو ادا فرمائیں۔ آپ بھی اس کار خیر میں مالی و فنی تعاون کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ محتاج دعا صادق عباس فاضل قم۔ نیچے ای میل ایڈریس دیا ہے کہ info@islamurdu.com۔